بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کریں گے جس پر آپ کے ایمان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے بارے میں بھی ذکر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اور دوستو، اسی کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ وہ باتیں بھی شیئر کریں گے جو ایک عام مسلمان کے علم میں ہونا بہت ضروری ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ یقیناً موجود ہے، اس کے وجود میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ ازلی ہے کیونکہ اس کی ابتدا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے وجود پر بے شمار دلائل ہیں جس سے اس کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں دو قسم کی چیزیں ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں جیسا کہ کاغذ، کتاب، قلم وغیرہ وغیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جیسا کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، رات اور دن وغیرہ وغیرہ، اس کو مصنوعات الہی کہتے ہیں۔ جب آپ کسی عمارت کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کے بنانے والا کوئی ضرور ہے، یا جب کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے لکھنے والا کوئی ضرور ہے، تو اسی طرح زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ کو دیکھتے وقت بھی انسان کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ضرور ہے، بس جس نے زمین و آسمان اور دیگر مخلوق کو بنایا ہے وہی اللہ ہے، وہ ان سب کو بنانے والا ہے، وہ اب بھی سورج وغیرہ کو اسی طرح ہی چلا رہا ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ اب بھی موجود ہے، فرمان الہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے وجود میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے؟ جیسا کہ دوستو قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کو 6 دن میں بنایا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں اللہ کریم کے وجود کو ثابت کرتی ہیں، ان پر غور کر کے اللہ رب العزت کی ہستی کو پہچانیے۔ یہ زمین جس پر آپ دن رات چلتے ہیں، اس کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں، ہم نے ہی زمین کو بچھایا ہے، تو کیا ہم ہی خوب بچھانے والے ہیں؟ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان نہیں ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کے ہر کام کے لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر صحیح بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق دیں گے جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں، وہ صبح سویرے بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی فضیلت کو تو بیان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا ہمارے دلوں میں کس طرح سے ہونا چاہیے۔ فرمان الہی ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و عاجزی میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ پہلا قطرہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلنے والا آنسو، اور دوسرا قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی پہلا نشان جو اللہ رب العزت کے راستے میں لڑتے ہوئے لگے، اور دوسرا نشان جو اللہ رب العزت کے فرائض میں سے کوئی فرض ادا کرتے ہوئے لگے۔ اللہ رب العزت کے خوف سے رونے والا شخص جہنم میں ہرگز نہیں جا سکتا، جس طرح جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کیا، اور خوف الہی سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنا سایہ ہمیں بھی نصیب فرمائیں، اور یہ سایہ ہمیں اسی صورت میں ہی نصیب ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں بھی خوف الہی پیدا ہو جائے۔ جیسا کہ دوستو یہ ہمیں معلوم ہو چکا کہ خوف الہی کا ہمارے دلوں میں کس طرح سے ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں بھی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہر موجودہ چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں موجود تو ہیں مگر نظر نہیں آتی، جیسا ہوا چلتی ہے محسوس بھی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ آپ اس کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے، آپ خوشبو سونگھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ روح آپ کے جسم میں موجود ہے، بغیر روح کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے، مگر روح نظر نہیں آتی کیونکہ وہ بہت لطیف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بہت لطیف ہیں، جیسے دنیا میں انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ فرمان الہی ہے،
دنیا میں کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے اور سب سے باخبر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی درخواست کی تو اللہ کریم نے جواب میں فرمایا، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، البتہ جنتیوں کو جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا۔ فرمان الہی ہے، اس دن جنت میں کئی چہرے تر و تازہ اور خوش ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا جو انہیں جنت کی دیگر تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اے لوگو، تم اپنے رب کا جنت میں ایسے دیدار کرو گے جیسے چاند کو بغیر کسی مشقت کے دیکھتے ہو۔ دوستو، وہ جنتی کتنے خوش نصیب ہوں گے جو جنت میں اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے۔ دوستو، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتی ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کریں گے۔ پیارے دوستو، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کون سے ہیں اور وہ کون سے احکامات ہیں جن پر ہم عمل کر کے پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کرۂ ارض پر تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پیدا کیے ہوئے انسان جہنم میں جائیں۔ ہر قوم کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیشہ نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور احکامات بتائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے جنوں اور انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بروز پیر 571 عیسوی کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ آمنہ بنت وہاب کے بعد سب سے پہلے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم عبداللہ بن عبد المطلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کرۂ ارض پر سب سے زیادہ معزز خاندان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شرف کی گواہی اس وقت کے دشمن ابو سفیان تک دیتے رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوبصورت، امین، صادق، با اخلاق اور درمیانہ قد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی جو بیوہ تھیں۔ شادی کے وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت تک کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی اور اپنی جوانی کے تقریباً 25 سال صرف ایک ہی بیوی کی رفاقت میں گزار دیے۔ ان سے قاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب بچوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا جو 23 سال جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں بروز پیر 12 ربیع الاول 11 ہجری میں وصال پایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس مختصر اور معلوماتی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔